لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله عليه وسلم جب سر میں ہوائیں طاعت تھی، سرسبز و شجر امید کا تھا، جب سرسر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، افسوس کے بندوں نے اکثر اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی اور میرے دینی اسلامی بھائی، آج آپ کے سامنے گناہ کی مذمت اور توبہ کی حقیقت پر گفتگو اور روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور چھوڑ دو وہ گناہ جو تم باطن میں کرتے ہو۔ گناہ انتہائی خطرناک ہے، گناہ انتہائی منحوس ہے، گناہ کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، نکاح کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دھتکار دیتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ گناہ کی مثال ایسا ہے جیسا کہ جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو جائے تو اس کا ایک ہی حل ہے اور ایک ہی علاج ہے کہ اس حصے کو کاٹ کر پھینک دیا جائے، باقی جسم محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان گناہ کرتا ہے، شروع میں گناہ کا چھوڑنا انتہائی آسان ہوتا ہے، لیکن جب آدمی گناہ کرتا ہے پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے، گناہ کے نتیجے میں وہ اتنا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اتنا پکا ہوتا چلا جاتا ہے کہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ گناہ چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو گناہ چھوٹ نہیں پاتا، چھوڑ نہیں پاتا۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں اے میرے بندو، یہ مت دیکھو گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھو جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان انسانوں کو کیا ہو گیا ہے، جب وہ گناہ کرنا چاہتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہیں، جہاں سے دنیا دیکھتی ہے، جہاں سے لوگ دیکھتے ہیں، جہاں سے بچے دیکھتے ہیں، ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں اس کا وہ ذرہ برابر بھی دل میں خیال نہیں لاتے، کیا وہ مجھے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمتر اور سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں؟
معلوم یہ ہوا گناہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کے نتیجے میں اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ کی لعنت اس پر ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، وہ فرشتے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے کوسوں میل دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں گناہ انسان چونکہ انسان کے اندر حیوانیت بھی ہے، انسان کے اندر خواہشات بھی ہے، گناہ ہو جائے تو گناہ پر ڈٹے رہنا، اڑے رہنا یہ انسان کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کے سامنے رونا، اللہ سے معافی مانگنا یہ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو تم کو ہم مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور ایسی قوم کو لے آئیں گے جو گناہ کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگے گی، فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، وہ معافی مانگے گی، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو معاف کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد، وہ لوگ جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں، جو میری نافرمانی کرتے ہیں، جو میری طرف نہیں دیکھتے، گناہ کا عمل کرتے ہیں، اگر ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان کے گناہ کرنے کے باوجود میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، ان کے گناہ کرنے کے باوجود میں ان کو کتنا پیار کرتا ہوں، اگر یہ معلوم ہو جائے تو وہ آدمی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے باوجود اللہ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو جو آدمی گناہ نہیں کرے گا، فرما برداری کرے گا، ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے۔ وہ اللہ کا فرما بردار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا عفوٌ، عفوٌ کے معنی آتے ہیں مٹانے کے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے نتیجے میں جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اور کہاں سے مٹاتے ہیں؟ گناہ بھی ختم، نام اعمال سے بھی اللہ گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ دنیا کا حال یہ ہے اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، انسان معافی مانگتا ہے، بسا اوقات انسان دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، لیکن دل میں رکھتا ہے کہ نہیں اس نے مجھے پریشان کیا ہے، اس نے مجھے ستایا ہے، دل میں رکھے رہتا ہے۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جب انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے میں گناہ کو مٹا بھی دیتا ہوں اور نام اعمال سے بھی ختم کر دیتا ہوں۔ کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا اور اس حال میں آئے گا، وہ دیکھے گا اپنا نام اعمال تو اس کو پتہ چلے گا جو اس نے گناہ کیا تھا اور گناہ کے بدلے میں جو اس نے توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے، دنیا مختصر ہے، دنیا چند روزے کے لیے ہے، چند لمحے کے لیے ہے، گناہ کو چھوڑ دے۔ اور گناہ کو چھوڑنے کے لیے، اور چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے وہ جو گناہ کرتا تھا، چوری کرتا تھا، وہ چھوڑ دے۔ نمبر 2، آئندہ کبھی اس گناہ کو ہاتھ نہ لگائے۔ نمبر 3، جو گناہ ہو چکا ہے اس پر نادم اور شرمندہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، یہ ایک گناہ کا عمل ہے، یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اب جب وہ توبہ کر رہا ہے تو سب سے پہلے نماز کی قضا کرے، اور نماز کی قضا کا مطلب یہ ہے انسان جب سے توبہ کرتا ہے اور اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں سدھار لانا چاہتا ہے، تو یہ دل میں خیال کرے اور سوچے کہ بالغ ہونے کے بعد جتنی میری نمازیں قضا ہوئی ہیں میں سب کی قضا کروں گا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے پہلے فجر کی نماز پڑھے، اور فجر کی نماز اتنی پڑھے اتنی پڑھے اتنی پڑھے، اس آدمی کو یقین ہو جائے
کہ میری جتنی فجر کی نماز چھوٹی تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے، قضا ہو چکی ہے۔ پھر ظہر کی نماز پڑھے اور اتنی پڑھے کہ اس آدمی کو یقین ہو جائے کہ زندگی بھر میں نے جتنی ظہر کی نماز چھوڑی تھی، اللہ کا شکر ہے، میرا دل مطمئن ہے، میں نے ساری ظہر کی نماز قضا کر لی ہے۔ یہ ایک طریقہ لکھا ہے کتابوں میں۔ ایک وہ آدمی ہے جس کو معلوم ہے کہ میری فجر کی نماز کتنی چھوٹی ہے، ظہر کی نماز کتنی چھوٹی ہے، وہ آرام سے تاریخ کے ساتھ اپنی نماز کو قضا کر سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے، 60 سال 70 سال کی عمر ہو گئی، اب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اگر حقوق اللہ کے تعلق سے ہے تو ابھی جو طریقہ بتلایا، فجر اتنی پڑھے اس آدمی کا دل مطمئن ہو جائے، ظہر اتنی پڑھے کہ اس آدمی کا دل مطمئن ہو جائے، اسی طرح ما بقیہ نماز کو بھی پڑھتا رہے۔ روزہ ہے تو روزہ کثرت سے رکھے، اس کو یقین ہو جائے کہ زندگی بھر میں میری جتنی نماز چھوٹی تھی، اللہ کا شکر ہے جتنا روزہ چھوٹا تھا وہ سارے روزے قضا ہو چکے۔ اور اگر گناہ ایسا ہے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے تو انسان اس بندے کے پاس جائے اور اس سے کہے، میں نے آپ کی زمین ہڑپ کی ہے، میں نے آپ کا پیسہ کھایا ہے، میں نے آپ کا روپیہ آپ سے لیا تھا، میں نے آپ کی غیبت کی تھی، میں نے آپ کے تعلق سے برا اور غلط سوچا تھا۔ انسان اگر حقوق العباد کے تعلق سے ہے تو توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اس سے رجوع ہو۔ اگر وہ دنیا کے اندر ہے اور وہ معاف کر دے تو یاد رکھیے یہ دنیا کی مصیبت آخرت کے مقابلے میں ہلکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، یہ تو دنیا کی ذلت ہے، آخرت کی ذلت اس سے کہیں زیادہ اور سخت ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ ہے، آدمی اگر دنیا کے اندر وہ بندہ نہیں ہے جس کا مال ہڑپ کیا تھا، جس کا پیسہ کھایا تھا، اگر وہ دنیا کے اندر نہیں ہے تو آدمی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ تو میرے کہنے کا حاصل یہ ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اور توبہ کا طریقہ جو ابھی بتلایا میں نے، ایک تو وہ گناہ چھوڑ دے، دوسرا یہ کہ آئندہ اس گناہ کو ہاتھ نہ لگائے، اور جو گناہ پاسٹ میں ماضی میں ہوتا آیا تھا اس گناہ پر وہ نادم ہو، شرمندہ ہو، کفِ افسوس منے، اور یہ سوچے اے اللہ، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک شریعت پر چلنے کے ناطے مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ، پختہ ارادے سے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور انسان جب توبہ کر لیتا ہے اللہ سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیے، انتہائی آخرت کا جو مقام ہوگا، آخرت کا جو مرحلہ آنے والا ہے، اس آخرت کے مرحلے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر انسان جو گناہ کرتا ہے، چار گواہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ پہلا گواہ ہمارا نام اعمال ہے۔ کل قیامت کے دن ایک انسان اللہ کے پاس جائے گا اور اللہ کے سامنے جب اس کو نام اعمال دیا جائے گا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ فرمائے گا سامنے لوگ جو ہے اپنے نام اعمال کو پائیں گے، اور وہ دیکھے گا کہ اس نام اعمال کے اندر چھوٹی چیز بھی ہے، بڑی چیز بھی ہے، ہر طرح کی چیز نام اعمال میں موجود ہے۔ تو نام اعمال ایک گواہ ہوں گے، انسان چھوٹ نہیں سکتا، نام اعمال میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوگی گواہ کے طور پر۔ تو پہلا گواہ ہمارا نام اعمال ہے۔ دوسرا گواہ کرامن کاتبین ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ محافظ فرشتے جو ہیں اچھی اور بری چیز کو لکھنے والے، یہ کرامن کاتبین بھی گواہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے معلوم کریں گے، یہ انسان اور بندے کے بارے میں ساری تفصیلات نکال کر کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو دوسرا گواہ ہمارا کرامن کاتبین ہیں۔ اور تیسرا گواہ اللہ تعالیٰ، یہ خود ہمارے ہاتھ پیر ہوں گے۔ آج ہم منہ سے بول رہے ہیں، اللہ کی طاقت یہ ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ منہ پر کل قیامت کے دن مہر لگا دیں گے، تالا باندھ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ انگلی سے بلوائیں گے، اے انگلی بولو، پیر سے بلوائیں گے۔ وہ اللہ جو زبان سے بلوانے پر قادر ہے، وہی اللہ پیر سے، ہاتھ سے بلوانے پر بھی قادر ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، اور یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ پر مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔
پھر کیا ہوگا؟ یہ ہاتھ پر گواہی دیں گے، ہاتھ سے کیا غلط کام کیا، پیر سے کون سے غلط کام کی طرف چل کر گئے، پیٹ سے کیا غلط کام کیا۔ یہ تیسرا نام عام، یہ گواہ تیسرے نمبر کے ہوں گے، اور چوتھے نمبر کے گواہ یہ زمین ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، قرآن کہتا ہے زمین اپنی خبر کو نشر کر دے گی جیسے اخبار میں چھپتا ہے، پوری دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں، یہ زمین گواہی دے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب آدمی فرض نماز ایک جگہ پڑھ لے تو سنت تھوڑی ہٹ کر کے دوسری جگہ پڑھے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے جو فرض نماز پڑھی ہے وہ زمین گواہی دے گی، اور جہاں آپ نے سنت پڑھی ہے وہ زمین بھی گواہی دے گی۔ یہ ایک طریقہ ہے تاکہ زمین کل قیامت کے دن ہمارے تعلق سے جو گواہی دے وہ اچھی گواہی دے، اور یہ گواہی دے کہ اس زمین پر اس بندے نے نماز پڑھی تھی۔ میرے دوستوں، کہنے کا حاصل یہ ہوا کہ چار گواہ ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلا نام اعمال ہے، دوسرا کرامن کاتبین ہے، تیسرا گواہ جو ہے ہمارے ہاتھ پیر ہوں گے، اور چوتھا گواہ یہ زمین ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور تقوی اور طہارت اس کے ساتھ ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ چار گواہ ہیں، اگر میں غلط کام کروں گا تو پکڑا جاؤں گا اور اللہ کے یہاں پیشی ہوگی، تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ سیارے ہیں، یہ کہکشاں ہیں، یہ زمین ہے، یہ زمین کے اندر اگنے والے پھل اور پھول ہیں، یہ نباتات ہیں، یہ جمادات ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ مرغی ہیں، یہ حیوانات ہیں، ان ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تم سب آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ سورج کی روشنی سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا، رات کو ہم نے تمہاری تھکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا، ہم نے تمہارے لیے سورج کو اگایا تاکہ اس سورج کی روشنی میں آسانی کے ساتھ تم کام کر سکو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کارستانی کس کے لیے ہے؟ تمہارے ہی لیے تو تھی، لیکن تم نے میرے لیے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمت کو استعمال کرتے رہے، دانا بھی استعمال کیا، پانی بھی استعمال کیا، زمین بھی استعمال کی، اور آرام سے رات میں سوئے بھی۔ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو اللہ کے لیے ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ وقتی طور پر جمعہ کا دن آتا ہے، احساس جگتا ہے اور دل میں ارادہ ہوتا ہے جمعہ کا دن چونکہ عید المؤمنین ہے، یہ جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا دن ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کچھ بھی ہو جائے جمعہ کی نماز مجھ سے نہ چھوٹنے پائے، لیکن جہاں جمعہ کی نماز ہم پر فرض ہے وہیں ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب اور عشاء کی نماز ہے، وہیں معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، وہ سب کہاں چلی جاتی ہیں؟ انسان گناہ کے بعد میں اگر کچھ سوچنا چاہے تو وہ یہ سوچے کہ اے اللہ ہم زندگی بھر گناہ کرتے رہے، نہ ہمارا روزہ صحیح رہا، نہ ہمارے اخلاق صحیح رہے، نہ ہماری بول صحیح ہے، نہ ہمارا کچھ عمل صحیح ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اللہ کے سامنے معافی مانگے، روئے، گڑ گڑائے، یقیناً وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو بے انتہا معاف کرتا ہے۔ اس کی معافی کا حال معلوم ہے؟ اس کی معافی کا حال یہ ہے، حجاج بن یوسف خلفائے بنی امیہ کے دور میں یہ حجاج بن یوسف انتہائی ظالم، جابر، سخت، نرم، اس کے اندر کوئی بات نرم کی تھی نہیں، انتہائی خطرناک انسان تھا۔ حجاج بن یوسف نے 1,00,000 آدمی کو اپنی تلوار سے قتل کیا، 1,00,000 آدمی کو، اور نہ جانے اس کے اشارے پر کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا ہوگا۔ اس کے بعد جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے وقت میں 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں اس کی قید میں محبوس تھے۔ ایسا ظالم، جابر، خطرناک، سخت انسان تھا، رحم کا ذرہ برابر اس کے دل میں جذبہ اور مادہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس نے ایک دن آخری وقت میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یقیناً میں نے غلطی کی ہے اور گڑبڑی کی ہے، لوگ میرے بارے میں یہ سوچتے ہیں یہ ظالم ہے، اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا ہے،
صحابہ تک کو قتل کیا ہے اور تابعین کو قتل کیا ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اے اللہ میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بندہ جب توبہ کرتا ہے اور توبہ کے ساتھ ہی اس کی موت آ جاتی ہے۔ لوگ یہ معاملہ اس وقت کے بادشاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جا کر اطلاع دیتے ہیں، فرماتے ہیں موت بھی رشک ہے اور موت بڑی اچھی ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسی موت پر رشک کی اور فرمایا کہ اس آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایسا ظالم جابر آدمی کی اللہ مغفرت کر دے۔ ہم نے تو کسی کو قتل نہیں کیا ہے، ہم نے تو یہ کام نہیں کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں گے تو اللہ ہمارے عمل کو، ہمارے گناہ کو کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو کسی طریقے سے معاف کر کے وہ بندہ مجھ سے قریب ہو جائے اور مجھ سے لینے والا بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑی، اور ایسی قحط سالی پڑی کہ سارے لوگ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، چلانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا قحط سالی آ چکی ہے، بستی میں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 لوگوں کو، جو گاؤں کے لوگ تھے 70,000 لے کر کے جنگل نکل گئے۔ کس لیے؟ جنگل جا کر کے دعا کرنے لگے اور اللہ سے کہنے لگے اے اللہ بستی تباہ و برباد ہو رہی ہے، قحط سالی میں لوگ مبتلا ہیں، اے اللہ کوئی ایسا مرحلہ آ جائے جس سے جو ہے لوگ بارش سے جو ہے باران رحمت ہو جائے، لوگ عافیت محسوس کریں، آرام محسوس کریں۔ اے اللہ بارش کا نزول فرما دیجئے، آسمان سے باران رحمت عطا فرما دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے، اور یہاں رک کر کے ایک بات یہ سمجھیے، کل نبی یجاب، ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ ہر نبی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جو بھی دعا کیا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، ایک آدمی اللہ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اور مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری ہر دعا قبول کی جائے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے اگر آپ پہلی مرتبہ یا عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جا رہے ہیں اور پہلی مرتبہ جب خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جو آدمی پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پر نگاہ پڑتے ہوئے یہ دعا کرے اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب اور مقبول ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب وہ مستجاب الدعوات بن گیا اللہ اس کی ہر دعا کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا مستجاب الدعوات بننے کے لیے یہ ہے کہ حلال کھانا استعمال کرو، پاک طیب طاہر پاکیزہ جو آدمی انسان کھانا کھائے گا اللہ اور اللہ کی عبادت کرے گا اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ آج ہمارا کھانا کیسا، ہمارا رہن سہن کیسا، اور نہ جانے ہماری کس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے پیٹ میں ہر طرح کی چیز داخل ہو جائے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، رشوت اور اس کی کوئی تمیز نہیں، ہر طرح کی چیز ہم پیٹ میں داخل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہاں سے ہماری دعا کو قبول کریں گے اور اللہ کہاں سے ہمیں مستجاب الدعوات بنائیں گے؟ خیر موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 لوگوں کو لے کر جنگل چلے جاتے ہیں اور جنگل جا کر کے دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اے اللہ ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ لیکن دیکھتے ہیں دعا ختم ہو گئی، آسمان پہلے سے بھی زیادہ صاف ہو گیا، بارش کے کوئی آثار نہیں ہیں، جبکہ ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اے اللہ اگر میری وجاہت تیرے سامنے ختم ہو چکی ہے تو میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ان کے حوالے سے ہماری دعا کو قبول کر کے بستی میں بارش کا نزول فرما دیجئے۔ فوراً اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اے موسیٰ آپ کا مرتبہ آپ کا مقام میری نگاہ میں گھٹا نہیں ہے، لیکن 70,000 لوگوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال تک بہت نافرمانی کی ہے اور بہت جو ہے مجھے ستایا ہے،
اس بندے کو ہوتے ہوئے میں بارش نازل نہیں فرما سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع عام میں اعلان کیا کہ بھائی کون شخص ہے جس نے گناہ کا کام کیا ہے، وہ بندہ جب تک مجمع میں رہے گا اللہ بارش نازل نہیں فرمائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے سارے لوگ موجود ہیں، اگر وہ بندہ جو نافرمان تھا 40 سال تک جس نے نافرمانی کی، اگر وہ اٹھ کر کے جاتا نکلتا، لوگ دیکھتے کہ اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اور یہی جو ہے نافرمان بندہ ہے، گنہگار بندہ ہے، لوگ دیکھتے اور وہ جو ہے بالکل پریشان ہونے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے تو غفور الرحیم ہے، میں گنہگار بندہ ہوں، اور اے اللہ میں بندہ ہوں اگرچہ گندہ ہوں، لیکن میں صدق دل سے اور سچے طور پر اے اللہ میں تیرے سامنے گلگلاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمارے گناہ کو بخش دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے دل ہی دل میں وہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا ختم نہیں ہوتی، اللہ آسمان سے بارش نازل فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، ابھی وہ بندہ نکلا نہیں، پھر کیسے اللہ نے بارش فرما دی؟ پھر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اے موسیٰ اس بندے نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے۔ اس بندے نے صدق دل سے توبہ کی ہے، اسی صدق دل کی وجہ سے آج میں نے بارش کا نزول فرمایا اور بارش سے لوگ جو ہے سیراب ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کیسے معاف کر دیا؟ آپ نے ذرا سوچا اور دیکھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ اتنے رحمان اور رحیم ہیں، ہم چاہے کتنے گناہ ہمارے ہو جائیں، چاہے جو ہے ہم کچھ بھی کر لیں، اللہ فرماتے ہیں بندہ جب میرے دربار میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں بہت پسند ہیں، ایک آنسو ہے اور ایک عاجزی ہے۔ عاجزی، تکبر یہ اللہ کی صفت ہے، تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے، لیکن جو انسان عاجزی کرتا ہے، کسر نفسی اختیار کرتا ہے، اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میری ابتدا ناپاک مٹی سے ہوئی اور آخر میں مجھے مٹی بن جانا ہے، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ایک انسان جب اس طریقے سے کسر نفسی اختیار کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اپنے آپ کو گراتا ہے، میں کیا ہوں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اور ایک وہ بندہ جو اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کی اتنی قدر ہے، اتنی قدر ہے، فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس طریقے سے دعا کرتا ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ ایسا غفور الرحیم اللہ فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے میں ہی تو ہوں معاف کرنے والا، انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور اپنی جان پر زیادتی کی ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو صدق دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں اور اس کو بخش دیتے ہیں۔ میرے دوستو، انسان چاہے زندگی کے جس مرحلے میں ہو، لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ ہمارا ماضی غلط طریقے سے گزرتا رہا، آج اللہ کے سامنے رو کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور میں سچے دل سے اے اللہ توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے جب زانیہ، فاحشہ، بدکار اور غلط حرکت کرنے والی کی مغفرت فرما دی، ہم نے تو یہ غلط کام نہیں کیا ہے، اللہ کیوں معاف نہیں کریں گے؟ ایک عابد نے ایک بستی کے اندر اللہ نے یہ پیغام جاری کیا کہ آئندہ کل اس پوری بستی کو میں جلانے والا ہوں۔ ایک بزرگ کے خواب میں آئے، یہ بستی جو ہے اس بستی کو میں جلا کر خاکستر کر دوں گا اور یہ بستی جل جائے گی۔ ہاں، لیکن اس بستی کے کنارے ایک زانیہ، فاحشہ، بدکار عورت رہتی ہے۔ عابد سے کہا گیا، وہ عابد جس نے 500 سال تک ایسی عبادت کی کہ ذرہ برابر بھی اس نے نافرمانی نہیں کی، ایسی عبادت کی، اللہ نے فرمایا میں تم کو بھی جلا کر خاکستر کر دوں گا، البتہ اگر تم وہاں چلے جاؤ اس زانیہ کے گھر تو اس زانیہ کے گھر کو میں محفوظ رکھوں گا، اور آپ کے وہاں چلے جانے کی وجہ سے آپ بھی
جلنے کٹنے سے محفوظ رہیں گے۔ عابد کو، بزرگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بس اللہ کا پیغام تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا اس پوری بستی کو میں جلا دینے والا ہوں، لیکن جو زانیہ کا گھر ہے وہ میں نہیں جلاؤں گا، اور اے بزرگ تم بھی اگر اس کے گھر چلے جاؤ گے تو تم بھی محفوظ رہ جاؤ گے۔ چنانچہ وہ چلے گئے، اور جب یہ بزرگ اس زانیہ کے گھر جاتے ہیں، ہاتھ میں مسلح ہے، اور زانیہ دیکھتی ہے یہاں تم کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ لوگ تو یہاں منہ کالا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور آپ بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں سننا ہے، بس مجھے اپنے گھر کا ایک کونا دے دو، میں وہاں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ زانیہ نے گھر دے دیا۔ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق پوری بستی کو آئندہ کل جلا دیا۔ بزرگ جب دیکھنے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سارے گھر کو اللہ نے جلا دیا۔ اگر کسی کا گھر بچا ہے، محفوظ رہا، تو زانیہ کا گھر محفوظ رہا۔ بزرگ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اللہ سے فرمایا اے اللہ، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بستی کے اندر اچھے لوگ بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے، سب کے گھر کو آپ نے جلا دیا، لیکن ایک زانیہ کے گھر کو اے اللہ آپ نے محفوظ رکھا، اور میں چونکہ زانیہ کے گھر میں تھا اے اللہ مجھے آپ نے جلانے سے محفوظ رکھا، ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے، ایک خارش زدہ کتا تھا جو مارے مارے پھر رہا تھا، بھٹک رہا تھا۔ اس کتے کو کوئی سایہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، پانی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، دانہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ خارش زدہ کتا جب اس زانیہ کے گھر جاتا ہے، زانیہ گھر کا سایہ بھی دیتی ہے، پانی بھی دیتی ہے، دانہ بھی دیتی ہے۔ اس کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی، اور آپ چونکہ اس کے گھر میں تھے اس لیے آپ کی بھی میں نے مغفرت کر دی۔ کیا حال ہے! اللہ تو ایسے رحمان ہیں، اللہ تو ایسے کریم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، اگر تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو جائیں، سمندر کے پانی کے قطرات کے برابر ہو جائیں، زمین کے ریت کے ذرات کے برابر ہو جائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے قریب آؤ، مجھ سے مانگو۔ اور حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب گنہگار ہو، اور بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کر لینے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، تو میں اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہوں، بشرطے کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تو اتنے رحمان ہیں میرے دوستو، کیا ٹھکانہ ہے۔ ہم میں سے چاہے جس کے جیسے بھی گناہ ہو، ہر شخص اپنے گناہ کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، لیکن یہ وقت اپنے آپ کو بدلنے کا ہے، یہ وقت اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا ہے، یہ وقت جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا ہے، یہ وقت ایسا ہے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کا ہے، سنت پر عمل کرنے کا ہے۔ اے لوگو، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے سامنے اللہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہم اللہ کے سامنے اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، اور یہ کہیں اے اللہ ہم نے زندگی بھر گناہ کیا ہے، اب آخری مرتبہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جب اس طریقے سے ایک بندہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر کے اس کو محبوب اور مقبول ترین بندہ میں شامل فرما دیتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب